مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد پر بیان شروع کیا تھا۔ وہ ارشاد یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے نیک لوگوں کو جو ابرار کا لقب عطا فرمایا، ابرار جمع ہے بر اور بر کے معنی ہے نیک آدمی، تو ابرار اس کی جمع ہے یعنی نیک لوگ۔ تو عبداللہ قرآن کریم میں کئی جگہ ابرار کا لفظ آیا ہے اور ان کی تعریف آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے ابرار کی، نیک لوگوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ابرار کا خطاب دیا یا ابرار کا لقب ان کے لیے استعمال فرمایا، یہ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنے والدین سے بھی نیکی کی اور حسن سلوک کیا اور اپنی اولاد سے بھی نیکی کی اور حسن سلوک کیا۔ ابرار جو ہے عربی زبان میں جمع ہے بر کی، اور بر کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی سے نیکی کرے، کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، معاملہ اس کا اچھا رکھے، اس کو عربی زبان میں بر کہتے ہیں، جمع کیا ابرار۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابرار کا لفظ اس وقت تک انسان کے لیے سارے سال پر ثابت نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک نہ کرے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک نہ کرے۔ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کافی نہیں ہے، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کما ان لوالدک علیک حقا کذالک لولدک علیک حق، جس طرح تمہارے باپ کا تم پر حق ہے، جس کی تفصیل پچھلے کئی بیانات میں آئی ہے، باپ کا جس طرح حق ہے اسی طرح تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے، اور اس اولاد کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس پر پچھلی مجلس میں کچھ بیان میں نے کیا تھا کہ بعض مرتبہ والدین جو ہیں وہ اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس سے اولاد کی خیرخواہی کے بجائے وہ اولاد کے لیے نقصان دہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، کبھی
ان کو اف نہ کہو، یہ سارا حکم اولاد کو دیا گیا ہے۔ لیکن باپ کے ذمے اور ماں کے ذمے بھی کچھ حق ہیں اولاد کے، کہ بلا وجہ ان کو ڈانٹے نہیں، بلا وجہ ان کو سب سست نہ کہیں، بلا وجہ ان کو مارے نہیں، بلا وجہ ان کی بے عزتی نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اس میں آج کی مجلس میں خیال آیا کہ اسی کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ کہ پچھلے بیان میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ساس بہو کے جھگڑوں کا، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گھرانوں میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی بنیاد بڑی حد تک اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت یا اس کی اہمیت کا دل میں نہ ہونا ہے۔ تو اس ذیل میں نے یاد کیا تھا کہ اگرچہ اولاد کے ذمے تو ہوتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے، لیکن جو بہو گھر میں آئی ہے اس کے ذمے والدین، اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا اس کے فرائض میں داخل نہیں۔ اس کی سعادت مندی ہے، کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ذمے فرائض میں اس طرح داخل نہیں کہ جیسے اولاد کے ذمے باپ کی اور ماں کی خدمت کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس نقطے کو محفوظ نہ رہنے سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب یہ میں نے بیان کیا تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ آپ نے تو بہوؤں کو بڑا شیر کر دیا، اور یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ اولاد جو ہے وہ اس کے ماں باپ کے ساس وغیرہ کی سسر کی خدمت اس کے ذمہ نہیں ہے، تو یہ تو سارا معاملہ ہی سارا گھر کا خراب ہو جانے والی بات ہے۔ تو یہ بھی میں نے کل اسی مرتبہ کہا تھا کہ بھائی جب اولاد کی شادی ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ ساس سسر کے ساتھ ہی رہے، علیحدہ بھی۔ پہلے زمانے میں تو بہت اس کا رواج تھا کہ علیحدہ ہو جایا کرتے تھے تاکہ یہ جھگڑے کس سے ختم ہو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے لوگ اور اس کی وجہ سے اور کتنا پیدا ہوگا۔ تو بھائی بات سمجھنے کی یہ ہے، ایک ہوتا ہے فرض قانونی طور پر، میں نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ قانونی طور پر بہو کے ذمے نہیں ہے فریضہ کہ وہ ساس کی خدمت کرے یا سسر کی خدمت کرے، نہ کوئی شرعی تقاضا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بہو بیٹا جو ہے وہ ان والدین کے ساتھ گھر میں رہیں، علیحدہ رہیں، تو کوئی اس میں کوئی خرابی شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن باہمی معاشرت کی نقطہ نظر سے اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے ساتھ رہ سکتے ہوں تو اس میں بعض اوقات فوائد بھی ہیں۔ مثلا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بیٹے کی شادی کے بعد جو نوجوان ہوتے ہیں تو ناقد البکار ہوتے ہیں، ان کو گھرداری کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا، ان کو بہت سی چیزوں میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی حالت میں ان کو گھر علیحدہ لے کے وہ بیٹھ جائیں تو بعض اوقات وہ اپنی ناقد البکاری سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کرنے کے ساتھ رہ سکے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان ناقد البکار لوگ بڑوں سے بزرگوں سے کچھ سیکھتے ہیں، اور اس کے یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے ساتھ رہنے کا، تو اس میں بہت سی حکمتیں بھی ہیں اور مصلحتیں بھی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے نتیجے میں پھر رفتہ رفتہ ان کو گھرداری کا بھی سلیقہ آتا ہے، اپنے آداب زندگی بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ بھلمنسی سے اور ایک دوسرے کے حقوق کی اور جذبات کی رعایت کرتے ہوئے ساتھ رہ سکتے۔ ذہن میں یہ بات رہے، ساس سسر کے ذہن میں یہ بات رہے
کہ بھئی یہ بہو جو ہے یہ بھی یہ بھی بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ ایسی شفقت کا، ایسی محبت کا، ایسے ہی حسن سلوک کا معاملہ کرے جیسے اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ جو آئے ہیں تو یہ بھی میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، تو شوہر میرے شوہر کو سکھ اسی وقت ملے گا جبکہ ان کو بھی سکھ ملے۔ ان جذبات کے ساتھ اگر رہ سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں ان جذبات کی رعایت ممکن نہ ہو تو پھر وہاں یہی ہے کہ علیحدگی کی صورت میں فوائد زیادہ ہیں، برستے کے ساتھ رہیں اور روز روز لڑائی جھگڑا ہو۔ یہ وضاحت میں نے کہا شروع میں کر دوں تاکہ صرف یک طرفہ ہی بات نہ رہے ذہن میں، دونوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کے معاملات ہمیشہ قانون کی بنیاد پر نہیں چلتے، کچھ تھوڑا سا قانون سے آگے بڑھ کر حسن معاشرت، حسن سلوک، اخلاق، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب جیسے میں شاید پہلے بھی آپ حضرات سے بتایا تھا کہ قانونی اعتبار سے عورت کے ذمے کھانا پکانے کی ذمہ داری نہیں، شریعت نے عورت کے فرائض، قانونی فرائض میں داخل نہیں ہے کہ وہ گھر میں کھانا پکائے، بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر فرض کرو کوئی عورت یہ کہتے شوہر سے کہ بھائی میں تو نہیں پکاتی کھانا، تو شوہر کے ذمے واجب ہے کہ وہ پکا پکایا کھانا بازار سے لا کر بیوی کو دے۔ یہ حکم ہے، اور یہ سب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ حکم بہت صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذمے یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا، یعنی یہ سمجھنا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا پکائے، یہ بات صحیح نہیں، قانونی ذمہ داری اس کی نہیں، لیکن باہمی معاشرت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں وہ یہ کام کرے گی تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، فضیلت کی چیز ہے، اور کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان یہی تقسیم فرمائی کہ بھائی حضرت علی سے کہا کہ تم گھر کے باہر کے کام کیا کرو، حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم گھر کے کام کیا کرو، لیکن قانونی طور پر فرض نہیں، لیکن باہمی معاشرت کے طور پر فرض ہے، باہمی معاشرت کے طور پر ضروری ہے کہ یہ آپس میں تقسیم کار ہو، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، آپس میں مل جل کر اس طرح معاملہ جائے، ورنہ اگر میرے قانونی کے اوپر چلنا شروع ہو جائے تو بیوی تو کہا کہ صاحب میں کھانا نہیں پکاتی، مجھے کھانا پکانا میرے ذمہ فرائض میں داخل نہیں ہے، گھر کا انتظام کرنا میرے فرائض میں داخل نہیں ہے، سارے دن گھر میں سوئے پڑے، اور اس کے جواب میں شوہر کی طرف سے قانون یہ ہے کہ شوہر کو یہاں حاصل ہے کہ وہ بیوی سے یہ کہے کہ میں تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا کسی قیمت، یہاں تک کہ والدین سے ملاقات کے لیے بھی، اور حکم یہ ہے، یعنی قانونی بات بتا رہا ہوں، قانونی اعتبار سے عورت مطالبہ نہیں کر سکتی کہ صاحب مجھے یہ میرے والدین کے بات نہیں رہتا، اس کے بجائے وہ شریعت نے کہا کہ حق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن والدین آ کر مل لیں، والدین اس کے گھر آ کر مل لیں، یہ تو قانونی حق ہے، اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، حضور عدالت بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ کہے کہ مجھے لے جاؤ اور یہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر دونوں قانون پکڑ کے بیٹھ جائیں، وہ کہے کہ صاحب میں کھانا نہیں پکاتی اور گھر کا کام نہیں کرتی، یہ کہتے ہیں میں تجھے جانے نہیں دیتا، تو چل چکی گاڑی گھر کی، تو بات تو اسی وقت بنتی ہے کہ قانون سے نہیں، باہمی معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کر کے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا معاملہ کر کے، کہ وہ یہ حسن سلوک کرے اور وہ دوسری طرف سے حسن سلوک کرے، تو تبھی بات ہے۔ اور البتہ یہ شریعت نے رکھا ہے کہ بھائی یہ قانونی حق بھی رکھے ہیں تو اس کو سمجھ لو، تاکہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ جو میرے لیے یہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس کے فرائض میں تو داخل نہیں تھا، لیکن میری محبت اور میرے ساتھ تعلق کی وجہ سے کر رہی ہے، تو اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو۔ اگر مرد یہ سمجھے
کہ بیوی کے ذمے یہ کام تھا تو نہیں، فرض تو نہیں تھا، لیکن یہ بیچاری کر رہی ہے تو یہ میرے ساتھ ایک حسن سلوک کر رہی ہے، تو اس کی قدر کریں. اس کی قدر کرے گا تو دل میں یہ نہیں ہوگا کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو ایٹ گئے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اس بات کے اوپر اس کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا. تو اس کے ذمہ تو تھا ہی نہیں، اسے بتا دیا تو اس کا احسان ہے سمجھو، اس کا حسن سلوک سمجھو. اگر اس میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کو گوارا کرو، اس کو انگیز کرو، اس کے اوپر درگزر سے کام لو. دوسری طرف بیوی یہ سمجھے کہ صاحب یہ جو مجھے لے جا رہا ہے میرے والدین سے ملانے کے لیے یا اور دوسرے میرے ساتھ جو کارروائیاں کر رہا ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے، اس کی قدر کرو. اس کے دل میں فرض نہیں تھا لیکن میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا. جب دونوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو اپنے لیے باعث فلاح خیال کریں گے اور دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں گے. لیکن اگر دونوں کان پکڑ کے بیٹھ جائیں تو گاڑی تو گھر کی نہیں چل سکتی اس طرح. سمجھ گیا نا؟ یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت واجب نہیں، تو بے شک قانون واجب نہیں، شرع واجب نہیں. ساس سسر کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ بھائی تم یہ کرو ورنہ ہم تم سے ناراض ہیں. لیکن سعادت ہے، فضیلت ہے، اجر ہے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں والدین بیچارے بوڑھے ہیں اور بڑے بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزر سکتی. اب اگر بہو جو ہے وہ یہ کہے کہ صاحب میرے ذمہ ان کی خدمت ہے نہیں، تو شوہر سے مطالبہ کرے کہ تم اس کے لیے کوئی الگ انتظام کرو، یا تو الگ گھر لے کے دے ان کو، یا ان کے لیے کوئی خادمہ رکھے. خدا جانے بیچارے شوہر کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ نہیں ہے، اور نہ رکھے تو بھائی یہ کہہ تو سکتی ہے کہ میں نہیں کرتی، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو دیکھے کہ میرے اس کہنے کے نتیجے میں شوہر کے اوپر کیا گزرے گی اور اس کو کن بلاؤں کا مصیبتوں کا سامنا ہوگا. اس واسطے محض قانون کی بنیاد پر کام نہیں چلتا، باہمی معاشرت اور باہمی حسن سلوک سے کام چلتا ہے. تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسے موقع پر حسن سلوک کرے. لیکن ساتھ ہی والدین یہ سمجھے کہ بھائی اس کے ذمہ فرض تو تھا نہیں، یہ بیچاری کر رہی ہے تو یہ اس کی بھلمنسی ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی سعادت مندی ہے. لہذا اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی فضیلہ نہ کرے، اس کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس کے اوپر مطالبہ نہ رکھے. اس طرح اگر گزرے تو اس طرح دونوں کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور جہاں یہ افراد تفریح ہوتی ہے تو وہاں گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رحمت سے فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام معاملات کو توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے اس حدیث کے تحت کہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر. اولاد کا حق ماں باپ پر خیر یہ تو ہے ہی کہ والدین اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک اور سرخائی کریں. اور یہ تو ماں باپ اگر کوئی قانون ان کو نہ کہے کرنے کو تبدیل کریں گے، اپنے دل کے تقاضے سے کریں گے. ماں باپ ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ محبت کریں گے ہی. اور البتہ محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات صحیح رخ پر کرتا ہے آگے، بعض اوقات اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ تو کریں گے. لیکن چند فرائض ایسے ہیں جن سے بڑی غفلت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس پر متنبہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی غفلت جو اولاد کے بارے میں ہے اور پھیلی ہوئی ہے سارے معاشرے کے اندر، وہ یہ کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے ماں باپ کا کہ ان کی دینی تربیت، دینی تعلیم و تربیت، یہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا. اور یہ وہ حق ہے جس کو قرآن کریم نے جا بجا بیان کرا. ایک آیت میں ارشاد ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کا ایندھن لکڑی نہیں، کوئلے نہیں، اس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو۔ سب سے پہلا فریضہ جو ماں باپ کے اوپر عائد ہوتا ہے اولاد کے سلسلے میں وہ ہے ان کی دینی تعلیم و تربیت۔ آج معاملہ ایسا ہو گیا کہ اس فریضے سے غفلت اتنی عام ہو گئی کہ حد و انداز ہو۔ اچھے خاصے دیندار لوگ صف اول میں جماعت کے پابند، تہجد گزار، وظیفے اوراد کے پابند، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، ذکر اذکار کے پابند، لیکن اولاد کی طرف فکر نہیں کہ وہ کہاں جا رہی، اس کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں۔ شروع ہی سے ادھر بچہ ذرا سا اس میں شعور پیدا ہوا اور اس کی تعلیم کا معاملہ آیا تو فکر یہ ہے کہ کسی ایسے ناموری والے ادارے میں داخل کر دیں اس کو کہ جہاں یہ سب سے پہلے انگریزی میں گٹ پٹ کرنا سیکھ لے۔ بس یہ سب سے بڑی معراج ہے کہ اس کو ابھی اللہ کا نام اس کو آتا نہیں، رسول کا کلمہ اس کو آتا نہیں، نماز پڑھنا وہ نہیں جانتا، قرآن کریم وہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، اور پہلے ہی قدم پر اس کو داخل کر دیا کسی انگلش میڈیم اسکول، اور وہاں جا کر اس کا ذہن جو ہے پہلے ہی دن سے انگریزی سانچے میں ڈھلنا شروع ہو، اور خود اس طرز عمل کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ اولاد اس طرح تربیت پاتی ہے، بڑھتی ہے، تو کس طرح پھر آگے جا کر ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کس طرح وہ بے رحمی کا شکار ہوتی ہے۔ روز کے مشاہدات ہو رہے ہیں، روز کے معاملات سامنے آتے ہیں، لیکن اس کی طرف فکر نہیں کہ پہلے اس کے دل میں بیج ڈال دو ایمان کا۔ دیکھو یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ پیدا ہوتا ہی اس کے کان میں اذان کہو، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اب ذرا اس کو یہ جو حکم ہے کہ دائیں کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو، تو اس حکم کو ذرا اپنی عقل کے ترازو میں تول کے تو دیکھو، کسی سائنس کی ترازو میں تول لو کہ یہ کیا ہوا۔ بچے کو کان میں جا کے اذان کی آواز سنا رہے ہیں، ارے بھائی نہ وہ بچہ اس لائق ہے کہ کچھ سمجھ سکے، نہ وہ کلمات اس کے سمجھ میں آئیں گے، نہ اس کے دل میں اتریں گے، وہ کیا جانے اذان کیا ہوتی ہے، وہ کیا جانے کیا اقامت کیا ہوتی ہے۔ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے کان میں اذان کہو اور اقامت کہو؟ وہ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس دنیا کے اندر تم سب کچھ جو کچھ بھی سمجھتے ہو یہ ظاہری اسباب کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہو، لیکن ایک اور کارخانہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ اللہ جل جلالہ کا بنایا ہوا کارخانہ۔ اس کارخانے کے تحت اس عمل میں خاصیت یہ ہے کہ جب اس کے کان میں صحیح طریقے پر اذان اور اقامت کہہ دی گئی تو پہلے ہی مرحلے میں اس کے دل میں ایمان کا بیج ڈال دیا گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ سمجھے کہ نہ سمجھے، لیکن یہ بیج اس کے دل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے طرح پر یہ کام کرو۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تعلیم دی جا رہی ماں باپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو سب سے پہلے جو کام بچے کو سکھاؤ وہ اللہ کا نام ہو، اللہ کی توحید ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو اور دین کا جو ستون ہے نماز، اس کی دعوت. تو آج تمہارا کام میں اذان دے کر ختم نہیں ہوا. یہ تو ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے کہ یہ تم نے کان میں اذان دے دی. اب تمہیں اپنے اس فریضے کو جاری رکھنا ہے کہ رفتہ رفتہ اس بچے کے دل میں ایمان کی عظمت بیٹھے، اللہ جل جلالہ کی عظمت اس کے دل میں آئے، محبت اس کے دل میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آئے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کا دل ایمان اور دین کی طرف مائل. یہ بات صرف اذان دے کر ختم نہیں ہوتی، یہ تو شروع کرائی گئی تم سے کہ شروع اس طرح کرو، پھر آگے چل کر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو دین کے احکام سے روشناس کرو. رفتہ رفتہ پہلی ماں کی گود میں اور باپ کی آغوش میں بچے کو دین کے بنیادی چیزوں کی واقفیت ہونی چاہیے، ہو جانی چاہیے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے، اور ہم بہتر انسان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہونا چاہیے اور کیا اس کے احکام ہے. اسی طرح یہ بات اس کے دل میں رفتہ رفتہ بٹھانی ضروری. آج سب سے پہلے اس کو بچہ ابھی بولنا شروع نہیں ہوا لیکن اس کو انگریزی الفاظ کو یاد کرانے شروع کر دیے، اس کو انگریزی نظمیں کو یاد کرانے شروع کر دی، کتا بلی کی کہانی کو یاد کرانے شروع کر دی، لیکن نہ اللہ کا نام اسے آتا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اسے آتا ہے. اور پھر اس کو بھیج دیا کہیں کہ بھائی داخل کرو اس کو کسی انگلش میڈیم میں، وہاں داخل کر دیا. قرآن کو کھولنا نہیں آتا. جو اگر کوئی کسی نے تکلف کیا بھی کہ بھائی قرآن کی کوئی چیز ہے وہ بھی پڑھانی چاہیے، تو خارج وقت میں کسی شام کو کسی مسجد میں بیچ دیا، کوئی مولوی صاحب رکھ دیے، ان سے کہا بھائی یہ پڑھ لیا کرو، پڑھ دیا کرو ان کو آ کر. اس نے الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑا جس طرح سمجھ میں آیا وہ قرآن پڑھا دیا. وہ ایک مرتبہ سر سے اتر گیا، کہا بھائی اس نے بھی پڑھ لیا کرو، لیکن نہ الفاظ درست، نہ ادائیگی کا طریقہ درست، نہ اس کے معنی سمجھے، نہ اس کے مبادی کے بارے میں. اور اسی طرح یہاں تک کہ وہ ایم اے بھی ہو گیا، سی اے بھی ہو گیا اور پی ایچ ڈی بھی ہو گیا، کیا کچھ ہو گیا، مگر دین کا ان کو کچھ پتہ نہیں. اللہ ایک مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، اچھے خاصے میں جانتا ہوں کہ بڑے تہجد گزار آدمی تھے اور بڑے ذکر اذکار کے پابند بھی تھے. تو اپنے ایک لڑکے کا ذکر کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہنے لگے بھائی دیکھو یہ ہر اس میں امتحان میں اول آتا ہے اور بڑی اس نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں اور بڑی فلاں جگہ ملازم بھی ہو گیا ہے اور وہاں جہاں ملازم ہوا ہے وہاں پر بھی بڑی اس کی عزت ہے اور بڑے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، سب کچھ ہے. بہت تعریف کی اس کی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. آخر میں کہنے لگے بس یہ بات ہے کہ یہ سب تو ہو گیا، البتہ ذرا سا بے دین ہو گیا، ذرا سا بے دین ہو گیا. تو یعنی یہ سب تو بہت اچھی باتیں ہو گئی، ذرا سے ہے کسر جو وہ بے دین ہو گیا. تو اس کا انہوں نے اس طرح ذکر کیا جیسے کہ کوئی نزلہ زکام ہو گیا ہو، نزلہ زکام ہو گیا، باقی اور تو بہت ترقی کر رہا ہے لیکن بے دین ہو گیا تو نزلہ زکام کھانسی ہو گیا. تو مجھے یاد آیا کہ وہ کسی صاحب نے کہا تھا کسی آدمی کی لاش کو دیکھ کے کہ بھائی اس کا سارا جسم تو صحیح سلامت ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہے اور پاؤں بھی ہے، سبھی کچھ ہے، سارا جسم ٹھیک ٹھاک ہے، بس ذرا سے روح نکل گئی. جسم تو سارا سلامت ہے، بس روح نکل گئی. تو اس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ اتنی ڈگریاں حاصل کر لی، تعلیم میں ترقی کر لی، ملازمت ایسی مل گئی لیکن ذرا سا بے دین ہو گئی. تو یہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو دین سے بیزاری، بے دینی اور غفلت اور ہاتھ سے نکل جاتا، پھر ہاتھ سے نکل ہی جاتا، ہاتھ سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ وہ اب جب یہ سارا تربیت اس کی اس ماحول کے اندر ہوئی نہ وہ باپ کا ادب سمجھے نہ ماں کی ادب سمجھے. قرآن مجید اور خدائی دنیا اچھے وقت میں پڑھ لی ہوتی، کہیں بھی چلے جائیں لیکن
الحمدللہ بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے، اور سب کتنے ہی بے رحمی کے شکار ہو جائیں لوٹ کے پھر آتے ہیں، اس واسطے کہ جب بچہ پڑھنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کا دل، اس کا دماغ ایک سادہ برف کی مانند ہے، اس سادہ برف پر جو چاہو نقش کر دو، اگر اچھی بات نقش کرو گے وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی، اور اگر بری بات نقش کرو گے تو وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی، پھر اس کو مٹانا مشکل۔ لہذا پہلا کام یہ ہے اس کی تعلیم کا انتظام کہ جب تک وہ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ نعمت اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی جب مکتب میں بھیجیں گے قرآن شریف ناظرہ پڑھنے کے لیے یا حفظ کرنے کے لیے تو سمجھے گا تو ہے نہیں قرآن کو، تو بغیر سمجھے ہوئے طوطے مینا کی طرح لٹانے سے کیا فائدہ؟ الیاذ باللہ بعض لوگوں کے زبان پہ یہ بات آ جاتی ہے۔ خوب سمجھ لو اللہ جل جلالہ نے یہ نعمت ایسی بھیجی ہے کہ بے شک اس کو سمجھ کر تو پڑھنا چاہیے ہی، لیکن اس کو بے سمجھے پڑھنا بھی، بے سمجھے پڑھنا اور تلاوت کرنا بھی ایسا نور ہے جو انسان کے سینے میں جا کر جادودین ہو جاتا ہے۔ جب بچے کو تم ناظرہ یوز کراؤ گے تو اس کے نتیجے میں قرآن کریم کا نور اس کے سینے میں پیدا ہوگا، اور وہ نور اس کو زمانے کی تاریکیوں سے، ظلمتوں سے بچائے گا، روکے گا۔ ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ظاہری اسباب کے، لہٰذا ہر چیز مجھے ظاہری اسباب کی ترازو میں تول دیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ایک کارخانہ اس آنکھوں سے ماورا بھی بنایا ہوا ہے، اور اس کارخانے کے نتیجے میں جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں ان کے پیچھے معانی کی کائنات ہے، انوار ہیں، اور ان انوار کے نتیجے میں جب بچے کے لیے انوار پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو انشاءاللہ گمراہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ گمراہی وہاں آتی ہے جہاں یہ انوار سے محرومی عام طور سے الا ماشاء اللہ۔ تو بھائی سب سے پہلا کام یہ کہ بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دو، اور قرآن کریم کی تعلیم جب دو گے تو جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے تو وہاں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ دین کے مبادی بھی سکھا دیے جاتے ہیں، بھائی نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، روزہ اس طرح رکھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ذرا دیکھو یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں جو بچے پڑھنے والے ہیں، ذرا پوچھو کسی بچے سے نماز کا، اگر پوچھو کہ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں اور رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، بتائے گا؟ اس کو آتا ہی نہیں، اس لیے کہ سکھایا نہیں گیا، نہ ماں باپ نے سکھایا نہ اس میں اسکول میں، تو اس کے نتیجے میں یہ سب فساد پھیل رہا ہے۔ بھائی اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک بچہ قرآن کریم کے ہتھیاروں سے لیس نہ ہو جائے، مبادی دین کے ہتھیاروں سے لیس نہ ہو جائے، اس کو کسی بھی کام میں لگا ایک بات۔ دوسرا یہ کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں بڑی خرابیاں پھیل گئی ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ خرابیوں کو ہنر قرار دے دیا گیا، گناہوں کو ایک قابل فخر چیز قرار دے دیا، جس چیز کو پہلے معاشرے میں ایک برا سمجھا جاتا تھا اب وہ ایک قابل فخر چیز بن گئی ہے۔ پہلے مثلا کوئی گویا ہوتا تھا، وراثی گویے، تو ان کو لوگ اچھی طرح سے تو نہیں دیکھتے تھے، کہتے وہ یہ گویا ہے، یہ وراثی ہے، تو سمجھ جاتے تھے۔ اب جو ہے اس کا نام گلوکار ہے، اس کا نام جو ہے فنون لطیفہ کا ماہر ہے، تو اس کو عزت کا مقام معاشرے نے دے رکھا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی ایسے ہی ناٹک رچائے شوبدہ بازی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہروپیہ۔ یہ بہروپیہ ہے۔ بہروپیہ کے معنی کسی کا بہروپ بدل کے اور یہ تماشا کرتا ہے، بہروپ ناٹک رچاتا ہے تو بہروپیہ کہلاتا ہے۔ اب وہ جناب اداکار ہے اور فنکار ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے معاشرے کے اندر۔ تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا جب جو حرام اور ناجائز کام ہے ان کا نام بدل کر لوگ اس کو حلال کریں گے، اور حلال کر کے اس کو مائع فخر و ناز سمجھیں گے کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے۔
ایسا ہو رہا ہے، کورٹ کا فیصلے کے اندر یہ باتیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں نوجوان بیچارہ جس کی تربیت ذہنی ابھی تک پوری طرح ہوئی نہیں، تو وہ ان پرکشش چیزوں کی طرف لپکتا ہے، اس کی خاصیت ہے، لپکے گا۔ لیکن ماں باپ کا کام یہ ہے کہ اس کو ادھر جانے سے بچائیں اور اس کو کسی طرح اپنے دل میں درد پیدا کر کے اس کو معصیتوں اور گناہوں اور جہنم کی طرف جانے والے راستوں سے روکیں۔ یہ نہیں کہ خود رک جائے بس کافی ہے، نہیں، اس کو بھی روکے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، اولاد کو نہ بچایا، گردن تمہاری پکڑی جائے گی۔ آخر ان کو بچانا دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو بڑا سمجھاتے ہیں اولاد کو، کہتے بھی ہیں بار بار، مگر کیا کریں، مانتی تو خوب سمجھ لو کہ قرآن کریم نے جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی تھا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا لطیف اشارہ کیا۔ اشارہ یہ کیا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو اشارہ اس طرف کیا کہ فرض کرو اگر سامنے ایک آگ بھڑک رہی ہو اور تمہارا نادان بچہ اس آگ میں کودنا چاہتا ہو، کیا کرو گے؟ کیا صرف کہہ کے خاموش ہے بیٹا مت جانا ادھر، صرف ایک مرتبہ کہہ کے خاموش ہو جاؤ گے؟ یا اگر تم نے ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، پھر بھی وہ بڑھ رہا ہے، تو کیا یہ کہہ کے بیٹھ جاؤ گے کہ صاحب میں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، دو مرتبہ کہہ دیا اس نے، پھر بھی وہ جا رہا ہے تو میں کیا کروں؟ کہو گے ایسا؟ کوئی ماں کوئی باپ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی اولاد کو آگ میں کودتا ہوا دیکھے اور یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ میں نے تو سمجھا لیا، نہیں مانتا۔ اگر واقعی وہ ماں ہے، اگر واقعی وہ باپ ہے، تو اس کی چین ختم ہو جائے گی، وہ اپنی جان کو ہلاک کر دے گا، لیکن کسی نہ کسی طرح اس بچے کو آگ سے بچائے گا۔ صرف زبانی جمع خرچ پر استعمال کرے گا، آگ بڑھے گا، گود میں اٹھائے گا اور اس کو کھینچ کے لے کے آئے گا۔ یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ظاہری اس دنیا کی آگ سے بچانے کا یہ اہتمام کرتے ہو اولاد کو، تو آخرت کی آگ، جہنم کی آگ، اس سے بچانے کا کم از کم اتنا تو اہتمام کرو جتنا دنیا کی آگ سے بچانے کا اہتمام کرو۔ آخرت کی آگ اور دنیا کی آگ میں الیاذ باللہ اتنا زبردست زمین آسمان کا فرق ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا کی آگ حالانکہ بدترین عذاب ہے آج بھی آگ، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی آگ ہے۔ لیکن آخرت کی آگ الیاذ باللہ دقل علی الافئدہ، قرآن کریم پڑھتا ہوں، تو ایسی خطرناک آگ، اس کی طرف جانے سے صرف یہ کہہ کر تم فارغ نہیں ہو سکتے کہ صاحب ہم نے تو سمجھایا تھا، کیا کریں، مانتا نہیں، اس کو اس سے ہٹانا ہے۔ تمہاری نیند حرام ہو جانی چاہیے، تمہیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ تمہاری اولاد کسی غلط کام میں، کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے۔ کیسے سو جاتے ہو چین سے؟ یہ دیکھنے کے باوجود کہ تمہاری اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے، بے دینی کی طرف جا رہی ہے، اس کے باوجود کیسے نیند آ جاتی ہے، کیسے چین آ جاتا ہے؟ قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آگ جہاں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، ہر قدم پر نگرانی کہ یہ کہیں جہنم کی طرف تو نہیں جا رہا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ حکمت سے بچاؤ، حکمت سے۔ ہر جگہ کا تقاضا مختلف ہے، حکمت کا تقاضا مختلف ہے۔ آج کا زمانہ بہت زیادہ سخت پکڑنے کا نہیں، بہت زیادہ سخت پکڑو گے اور الٹی بغاوت پیدا ہو جائے، اور اس بغاوت کے نتیجے میں جو رہا ہے وہ بھی جاتا ہے۔ لہذا بہت سخت پکڑنا نہیں، لیکن نگاہ رکھ، اور نگاہ رکھتے ہوئے نرمی سے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے۔ اگر دل میں فکر پیدا کر لو گے تو وہ فکر تمہیں خود سکھا دے گی
کہ کس وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا. سارا فساد یہ ہے کہ دل میں فکر نہیں، بے فکری ہے، غفلت ہے. جب فکر پیدا ہو جائے گی تو وہ خود سکھا دے گی کہ اس موقع پر کیا کرنا. ہر جگہ سختی کرنے سے کام نہیں چلتا. اور میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ ہر بے سر پہ ہر بات پر ٹوکنا بھی اچھا نہیں ہوتا. ابھی ایک بات پر ٹوک دیا، پھر 2 منٹ بعد دوسری بات پر ٹوک دیا، 6 منٹ بعد دوسری بات پر ٹوک دیا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. نتیجہ اس کا بلاخر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہی تو ہر وقت یہی دھندا رہتا ہے ان کا، یہ تو ٹوکتے رہتے ہیں، تو اس کا بات کا اثر ختم ہو. لیکن نگاہ رکھتا رہے آدمی اور بہت ساری باتیں جمع کرتا رہے، ایک مرتبہ بٹھا کے اس کو سمجھا دے اور سمجھانے کے بعد پھر نگرانی رکھے، اور جہاں کہیں مبتلا دیکھے تو اس کو حکمت سے اور مصلحت سے اس راستے سے اس کو نکالنے کی کوشش کرے. بہت زیادہ سختی، مار پیٹ، یہ بھی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے، مار پیٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ بھی ایک اس تربیت کا حصہ ہوتا ہے. وہ کوئی معمولی ہو تو معمولی حد تک ہو تعلیم کے لیے تو شریعت نے اجازت بھی دی ہے. لیکن یہ عام طور سے زیادہ، بہت زیادہ مار پیٹ سختی کرنا یہ مضر ہوتا ہے. اس کے بجائے نگاہ رکھنا اور ہر وقت فکر ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل چیز ہے فکر، اور ہر آدمی کی، ہر بچے کی فطرت مختلف ہوتی ہے. ایک نفع طلع اصول ہر ایک جگہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ نفع طلع اصول ہر جگہ کام دے گا. کسی میں نے رسالے میں صاحب کا مقولہ پڑھا تھا بڑا دلچسپ. انہوں نے لکھا تھا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے بچوں کی تربیت کے 6 اصول بنائے تھے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے یہ 6 اصول ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو اب میرے 6 بچے ہیں، اصول ایک نہیں رہا. تو وہ تجربہ پر بتاتا ہے کہ یہ ہر ایک جگہ پر کوئی ایک اصول، ایک قاعدہ نہیں چلتا. ہر ایک آدمی کے ساتھ طریقہ مختلف اختیار کرنا پڑتا ہے. لیکن اصل بات ہے فکر، توجہ. فکر توجہ ہوتی ہے تو وہ خود سکھاتی ہے آدمی کو کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور اس کے دل میں ڈالنے سے راستے کھلتے ہیں. اصل بات ہے کہ فکر پیدا کریں. تو یہ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ اس کی دینی تعلیم اور دینی تربیت ہے. دوسری بات جو ہے اس کا حق وہ یہ کہ اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت تو ہوتی ہے، فطری ہوتی ہے. انسان کی کتنا ہی گیا گزرا ہو لیکن اس کے دل میں اپنے اولاد کی محبت ہوگی، شفقت ہوگی ضرور. بعض اوقات عوارض سے چھپ جاتی ہے لیکن ہوتی ضرور ہے لازم. لیکن اس شفقت اور محبت کے بعض جگہ اظہار کو عیب سمجھا جاتا ہے. یہ اپنے وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کریں. ابھی حدیث پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی کہ ایک عربی تھے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تو پیار کیا تو وہ کہنے کہ ہم تو اپنے بچے کو پیار نہیں کرتے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں اگر اللہ کے دل سے رحمت چھین لی تو میں کیا کروں. مطلب یہ کہ یہ تو انسان کی فطری محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت بھی نہ کرے، محبت کا اظہار بھی کرے. کیونکہ محبت کا اظہار جو ہے بچے کو پھر اس کی تربیت میں اس کے بڑا معاون ہوتا ہے اگر حدود کے اندر ہو. ہمارے ہم سبق صاحب تھے، ہم ساتھ پڑھتے تھے، ان کی اس وقت شادی بھی ہو گئی تھی، بچے بھی تھے. تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں جب گھر جاتا ہوں، گھر میں داخل ہوتا ہوں تو کسی بیوی کی یا بچے کی مجال نہیں ہوتی کہ مجھ سے آگے بات کریں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے وہ ڈرتے ہیں، ان کے اوپر میرا روب اتنا ہے
کہ وہ کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ آ کر مجھ سے بات کرے. تو چونکہ سب اچھے بے تکلف دوست تھے تو میں نے کہا بھائی تم اگر بھیڑیا بچ جاتے ہو گھر جا کے تو میں اس سے کیا کروں علاج؟ یہ کوئی قابل تعریف بات تو نہیں ہے کہ گھر میں جا کے تم بھیڑیا بن گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اپنی ازواج مطہرات سے ہنستے بھی تھے, ان کے ساتھ رشتگی کی باتیں بھی کرتے تھے, اپنے اولاد کو بچوں کو پیار بھی کرتے تھے, اور آ کر بچے اپنی دل کی بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا کرتے. سنت کا طریقہ تو یہ اپنے آپ کو ایک پروہت بنا لینا گھر میں جا کر, یہ تو کوئی سنت کا طریقہ نہیں. تو بھائی یہ محبت تو ہوتی ہے, محبت کے اظہار کی بھی ضرورت ہے, اور وہ اظہار بھی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سنت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں کسی انسان سے محبت ہو تو اس سے کہہ دیا کرو, بتا دیا کرو اس کو کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی بھی انسان سے تمہیں محبت ہو تو اس کو بتا دو کہ مجھے تم سے محبت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب اوروں کے ساتھ اظہار محبت اس کی آپ نے ترتیب فرمائی تو اپنے گھر والوں سے, اپنی اولاد سے کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے اظہار محبت بھی مناسب, بشرطے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ لال پیار میں اس کو سر پر چڑھا دے اور اس کے اندر سرکشی پیدا کرے. ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کی کچھ حدود ہے, اسی حدود کے اندر وہ کارآمد ہے, اس حدود سے آگے نکل جائے تو مضر ہو جاتی. تو بس عرض یہ کرنا تھا بھائی کہ یہ اپنی اولاد کے جس طرح والدین کے حقوق بیان کیے گئے تھے اسی طرح اولاد کے بھی ہیں, اور ان اولاد کے حقوق میں سب سے مقدم ہے دینی تعلیم و تربیت کا حق. اس کا یہ ایسا حق ہے کہ اس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا ہم سب کہ تمہاری اولاد, تم نے اپنی اولاد کو دین کے راستے پر ڈالنے کے لیے کیا کیا, اور دوسرا یہ کہ اس کے محبت کا اظہار بھی سنت کے مطابق معتدل حدود میں رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. ہاں بھائی اگلے اتوار کو میں بتایا انشاءاللہ کل سفر میں جا رہا ہوں تو اگلے اتوار کو حاضر نہیں ہوں گا, نہیں ہو سکوں گا. مولانا عبدالرؤف صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية.